تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وفي انفسكم افلا تبصرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آجھا لطیمہ تندرستی کے ساتھ درس تصوف کی نوری نشست میں شرکت کرنے کی توفیق عطا سے بھی نوازا۔ تو ناظرین، آپ اس سے پیشتر سماعت کیا تھا آخری لاسٹ بار حقیقت بیت کے تعلق سے۔ حقیقت بیت کے ایک دو پارٹ بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ شیخ کامل کون ہے، شیخ کیا ہے، شیخ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد بیت کیسی ہے، بیت کرنے والا کیسا ہو، شیخ کیسا ہو، شیخ کے احکام اور یہ شیخ کے علامات کیا ہیں، شیخ کامل کی پہچان کیا ہے، شیخ کیسا ہو۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو، تو کس طریقے کا ہم وسیلہ لیں، صراط المستقیم میں کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ پیر طریقت کس طرح ہوتا ہے، یہ آپ نے شیخ کامل میں سماعت کیا۔ اب دوسری بات کہ ناظرین، ہمیں بیت ہونا ہے تو بیت کے تعلق سے بھی آپ حضرات نے سماعت کیا تھا۔ بیت بھی تین قسم کے ہیں، بیت برکت، بیت ارادت، بیت حقیقت۔ بیت برکت میں ہر کوئی بیت ہوتا ہے، یعنی کہ بوڑھا جوان بچے عورت سب اس میں جو ہے، نابالغ بچوں کو بھی اس میں بیت کی جاتی ہے، بیت برکت۔ بیت برکت کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ملتا ہے، جہاں اس کے شیخ کی نسبت، پیر کی نسبت ہر جگہ اس کو کام آتی ہے، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی کہ نظام میں بھی کام آتی ہے، خبر میں، حشر میں، ہر جگہ یہ شیخ کی نسبت یعنی پیر و مرشد کی نسبت جو ہے اس کو ہر جگہ کام آتی ہے۔ بیت برکت کی بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ بیت ارادت آپ نے سماعت کیا تھا کہ ہم اپنے ارادے کو شیخ کے ارادے میں فنا کریں، اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیں، اپنا سب کچھ شیخ کے تابع کریں۔ تیسرا ہے بیت حقیقت۔ بیت حقیقت یعنی کہ ہم اپنے دل کو شیخ کے دل سے ملائیں، اپنی روح کو شیخ کے روح سے ملائیں۔ اس طرح بندہ جو ہے مرید سالک فنا فی الشیخ کا مقام حاصل کرتا ہے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بخاب اللہ کی منزل پر جب پہنچتا ہے تو بیت حقیقت پورا ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیت تو ہو گئے، مرید بن گئے، شیخ کامل کے پاس اچھا شیخ بھی مل گیا، ہم بیت بھی ہو گئے، اب بیت ہونے کے بعد ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا؟ صحبت ہم سن رہے تھے کہ اب صحبت کی بات ہم نے اچھے پیر کامل کے پاس گئے، ان کی صحبت اختیار کی، یعنی کہ ہم نے ان سے بیت کی۔ بیت کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس مشن پر چلنا ہوگا؟ تو ناظرین یاد رکھیے گا، صحبت میں اب جب ہم پیر و مرشد کی جاتے ہیں، بیت ہونے کے فوراً بعد ہمیں آداب شیخ ملحوظ خاطر ہے، پیش نظر ہے۔ جب پیر کے پاس جائیں تو بڑے ادب احترام کے ساتھ جائیں، پیر کے ادب کا لحاظ رکھیں۔ جس طرح ہم پیر کو سامنے سے دیکھ کر بالمشافہ ملتے ہیں، جس طرح ادب کرتے ہیں، اس طریقے سے اس سے کئیوں زیادہ ہم اس کے مقابل میں زیادہ جو ہے اس کے غائب میں، جب پیر ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اس کے پیٹ پیچھے ہم اتنا ہی اس سے زیادہ ادب کا خیال رکھیں، پیر کا ادب کریں، اور ہر بات پیر و مرشد جو کچھ کہتے ہیں اس کی بات پر عمل کرنے کی پوری طرح کوشش کریں۔ ساری دنیا کی بات ایک طرف رکھیں، پیر کی بات کو پیش نظر رکھیں، سب سے پہلے پیر کی بات پر عمل کریں۔
تو ناظرین ہمیں پیر کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے، پیر و مرشد جو کچھ کہتے ہیں اس پر ہم چلیں۔ صحبت اب مرید بننے کے بعد ادب، پیر کا ادب میں پھر صحبت۔ حضرت ہم جا رہے ہیں پیر کے پاس، ہم ادب بھی کر رہے ہیں پیر کا، ان کے پاس جانا ہو رہا ہے، آنا ہو رہا ہے، بیٹھنا ہو رہا ہے ہم ان کی صحبت میں۔ یاد رکھو ادب میں کہہ رہا ہوں، پیر کے پاس جانے آنے سے صرف یہ ادب نہیں ہے، ادب ہی تصوف ہے۔ پہلے ادب رکھیں۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے، اپنے شیخ اپنے بزرگوں کے اوامر پر، ان کے حکم پر، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر چلنے پر جس کے پاس ادب نہیں ہے، وہ سنت پر کیا ادب کرے گا؟ وہ کس طرح جو ہے قرآن و سنت پر عمل کرے گا؟ وہ شیخ کے پاس جب مرید ہوا ہے تو کسی شیخ کامل ہے، طریقت والا شیخ ہے، اس کی صحبت میں ہے، تو وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل۔ صرف آنا جانا بیٹھنا اٹھنا یہ صحبت نہیں۔ صحبت میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیر و مرشد کے پاس جانا تو ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر جو ہے اپنے آپ کو شیخ سے بڑا تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو نعوذ استغفر اللہ، پیر کے پاس تو علم کم ہے، میرے پاس تو علم بہت زیادہ ہے، پیر کے پاس کیا ہے نا، اور کسی نہ کسی لحاظ سے پیر کو حقیر جانتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض نادان ایسے بھی ہیں کہ جو پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر ان کی برابری کرتے ہیں، اور بعض نادان ایسے ہیں جو پیر و مرشد کی کمزوریاں بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ادب نہیں ہے، اس سے آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ مرید بننے سے پہلے جتنا جانچنا ہے آپ کو جانچنا ہے، جتنا آپ کو تحقیق کرنا ہے پیر کے تعلق سے، جتنا ریسرچ کرنا ہے اتنا کرنا ہے۔ مرید ہونے کے بعد پیر کے بارے میں آپ کو جانچنا نہیں ہے، جو پیر کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کتنی زندگی جو ہے صرف تحقیق میں لگائیں گے، عمل کب کریں گے آپ؟ تو اس واسطے ہمیں ضروری ہے کہ پیر کا ادب ضروری۔ ادب کیا ہے؟ جب پیر کی صحبت میں جائیں تو اپنے آپ کو ادنا تصور کریں، صرف پیر کے چہرے کو محبت سے دیکھیں، خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آ رہا ہے، حضور سے فیض دوڑتا ہوا پیر و مرشد کے سینے پر آ رہا ہے، پیر و مرشد کے سینے سے فیض دوڑتا ہمارے سینے میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ تصور کرتے ہوئے پیر کو تکتے بیٹھے، آپ کو وہ فیض ملے گا، وہ نور آپ کے سینے میں منتشر ہو، وہ نور جو ہے منتقل ہوگا۔ جب وہ نور کا آنا شروع ہو گیا تو پھر آپ کے اندر کی وہ کیفیات پیدا ہوں گی۔ تو ناظرین پیر و مرشد جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں، پیر کا ادب کریں، ان کی صحبت میں جائیں، اور پیر کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہ کریں، نظر نیچی رکھیں، اور جو کچھ پیر کہتے ہیں، جو کچھ پیر کہتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جائیں تو خاموش رہیں، خاموش بیٹھیں، ادھر ادھر کی لغو باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں ان کے سامنے نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اور یہ وہ دنیا کی باتیں نہ کریں۔ کوشش کریں کہ جو پیر کہتے ہیں اسی کو ہم سنیں، اسی کو دل میں اتاریں، اسی پر عمل کریں، اسی پر ہماری زندگی سر بسا۔ یہ سوچ کر پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھیں، اور اب خاموش بیٹھیں، خاموش بیٹھنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ میں، بارگاہ پیر و مرشد میں خاموش بیٹھے رہیں، دنیا لغو نہ کریں۔ جب شیخ کہے، آپ کو کہنے کا کچھ حکم دے کہ اب آپ کہیں کچھ ہم سننا چاہتے ہیں، وہ بات کیا ہوئی، یہ مسئلے کیا ہیں، اگر پوچھ رہے ہیں آپ سے تو آپ ادباً پیش کریں۔ ایسا نہیں کہ شیخ نے پوچھ لیا تو آپ نے لگا دیا، ایک دم سے واہ کر دیا، اور ایک دم سے جو ہے نا آپ نے گانے مارنا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا، ایسا نہیں۔ پیر جب کہنے کو کہہ رہے ہیں تو ادب لحاظ کے ساتھ جو ہے پیر و مرشد کے بات کا جواب دیں۔ پہلے دیکھیں کہ ہماری آواز شیخ کی آواز کے برابر تو نہیں ہو رہی، ہماری آواز شیخ کی آواز کے اوپر تو نہیں جا رہی، برابر تو نہیں ہو رہی۔ ہم اپنی آواز کو شیخ کی آواز کے نیچے رکھیں، شیخ کی آواز اوپر ہو، ہماری آواز نیچے۔ باتوں میں بھی خیال رکھیں، اور خوابوں کی تعبیر بھی سنانے کا بہت سو کو شوق ہوتا ہے، سنائیں، خواب اچھے سنائیں، خواب سنائیں۔ تعبیر اخذ کرنے کی بہت خواہش ہوتی ہے، تعبیر اگر شیخ کہتے ہیں آپ کو تو آپ سنیں، وہ نہیں کہتے ہیں تو کسی مشیت کی بنا پر ان کو سراب نہ کریں۔ کوئی مشیت ہوگی جو آپ کو کہنا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، وہ آپ کے لیے توجہ کرتے ہوں گے، اس میں بھی کئی مشیت ہوتی ہے۔ تو ادب احترام کا لحاظ، جہاں شیخ بیٹھتے ہیں وہاں نہ بیٹھیں، جو بستر پیر استعمال کرتا ہے وہ ہم استعمال نہ کریں، اور جن برتنوں کو جن چیزوں کو پیر و مرشد استعمال کرتے ہیں وہ ہم استعمال نہ کریں۔ ادب ہے، جس جگہ بیٹھ کر شیخ وضو بناتے ہیں ہم بیٹھ کر جو وضو نہ، آداب شیخ ہیں،
اور بزرگوں نے یہاں تک بھی بتایا ہے کہ شیخ کے سائے پر قدم تک نہ رکھیں، شیخ کے سائے کا بھی احترام کریں جو شیخ طریقت ہوتا ہے۔ ناظرین، شیخ کا سایہ بھی ہم مریدین کے لیے معنی رکھتا ہے، سائے کا بھی اس کا احترام کریں۔ جب تک مرید کے اندر شیخ کی سچی محبت ادب نہیں آئے گی، اس کے اندر وہ فیض نہیں ہوگا۔ آپ مرید بنتے ہی آداب شیخ ضروری ہے، شیخ کا ادب، پھر صحبت یعنی ان کے پاس جائے۔ اگر دور ہے شیخ تو ایسا راستہ بنائیں کہ کبھی آپ جو ہے کم سے کم جو ہے 8 دن میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار جا سکے، نہیں ہو سکا 15 دن میں یا مہینے میں یا سال میں، کم سے کم آپ جا سکیں، شیخ کی صحبت اختیار کریں، پھر ان سے فائدہ حاصل کریں، یہ شیخ کی صحبت کے فائدے حاصل کریں۔ تو ناظرین، بیعت ہونے کے بعد ہمیں ضروری کہ آداب شیخ ہو۔ جب آپ آداب شیخ پر اتریں گے، اس وقت آپ کو پیر و مرشد دیکھے گا، نظر دکھے گا کہ اب میرا مرید جو ہے شریعت، اگر آپ کے اندر شریعت کی پابندی نہیں، شرع کی پابندی نہیں، تو پیر و مرشد آپ کو شریعت کی پابندی پر لائے، توحید و رسالت کا جام آپ کو پلائیں گے، ہے نا، توحید بھی بتائیں گے، رسالت بھی بتائیں گے، عشق رسول کا جام آپ کو پلائیں گے، عقیدہ مضبوط کریں گے، عقائد میں، ایمانیات میں، معاملات میں، معاشیات میں، احسانات، ہر جگہ جب پیر و مرشد آپ کو سب کچھ مکمل ہو چکا تو آپ کو آگے لے جائیں گے طریقت میں۔ اب یہ توجہ طلب نقطہ ہے ناظرین، خانخواہ کا نقطہ، جو ناظرین میں میرے سماعت کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے فقیر کی کہ جو کچھ آپ باتیں اب یہاں سے سن رہے ہیں اس کو توجہ طلب سنیں، پوری سر تا پیر کان بن کر سنیں۔ بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں یہاں سے، یہ خانخواہی نقطہ ہے، خانخواہی باتیں ہیں، بزرگان دین کی باتیں ہیں کہ اب مرید بننے کے بعد مرید کو شیخ کے پاس کیا کرنا ہوگا، شیخ سے کیا سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مرید کو شیخ کے پاس جا کر ادب سے جب بیٹھیں گے تو مرید کو شیخ توجہ ڈالے گا، نگاہ کرے گا، اس پر دیکھے گا کہ میرا مرید پابند شرع ہو گیا ہے، عشق رسول میں چور ہو چکا ہے، عشق رسول کا نشہ اس میں ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، ہر ایک کے حق ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ میں یہ، حقوق العباد میں یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اب یہ آگے بڑھنے کی منزلیں اس کے اندر جوش مار رہی ہیں، اس کے اندر جو ہے حب الہی، عشق الہی جوش مار رہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بننا چاہتا ہے۔ جب یہ شیخ دیکھے گا تو اب اس کو سفر شروع کرائے گا۔ اب یہ توجہ طلب نقطہ ہے ناظرین، سفر، یہ کون سا سفر ہے، یہ کس سفر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سفر کئی قسم کے سفر ہے، ظاہری سفر، باطنی سفر۔ انسان جو بھی سفر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرے، ہر چیز کوئی ایک اپنا مقصد رکھ کر سفر کرتا ہے، دنیاوی سفر ہو، دینی سفر ہو، ہر ایک کا ایک اپنا سفر، کوئی پڑھنے کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کام کاج کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے۔ سفر تجارت ہے، سفر معاشیات ہے، سفر سیاست ہے نا، ہر چیز بھی انسان جو ظاہری سفر کرتا ہے جو کہ ہمارے ذمے میں نہیں ہے وہ سفر ہے۔ دوسرا سفر یہ ہے، ایک دوسرا سفر کہ بندے کی سانسوں کا بھی سفر ہے، یہ بھی سفر چل رہا ہے۔ اس واسطے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمارے اندر جو سانسیں چل رہی ہیں اسے خالی نہ چھوڑو، ان سانسوں کو ذکر اللہ میں چھوڑو۔ ایک سانس جب جاتی ہے تو وہ سانس دوبارہ واپس نہیں آتی، ہر سانس میں اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر لو، یاد الہی میں مشغول اور مصروف رہو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرتا ہے، اللہ آپ کا چرچا کرتا ہے، آپ کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ اللہ کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کو مشتاق ہوتا ہے۔ تو بندہ کے سانسوں کا بھی سفر ہے۔ تو آئیے ناظرین، پہلا ظاہری سفر آپ نے سنا، باطنی سفر۔ باطنی سفر کیا ہے دیکھیے گا، باطنی سفر بھی 3 قسم کے سفر ہیں۔ باطنی سفر میں بہت توجہ طلب نقطہ ہے ناظرین، غور سے سماعت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس کو سمجھ کر جو ہے اس پر اترے اور اس کی تربیت لیں اپنے شیخ سے، اپنے شیخ کے پاس جائیں، پوچھیں کہ یہ سفر ہمیں کس طرح طے کرنا ہے، ہم کس طرح کامیاب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ باطنی سفر کے 3 راستے ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس تک سفر، اس میں سفر
اس سے سفر، 3 چیزاں ہیں، لکھیے گا، اس تک سفر، اس میں سفر، تیسرا ہے اس سے سفر۔ اب ہم پہلے بات کرتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے، معلوم ہو جائے یہ بات کیا ہے، ہم کس طرح سیکھیں گے، کس طرح اس پر عمل کریں گے۔ اس تک سفر، اس تک سفر کی بھی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دیکھیے عالم کبیر کا سفر، دوسرا ہے عالم صغیر کا سفر۔ عالم کبیر کا سفر جو بندہ کرتا ہے، عالم کبیر یعنی ساری کائنات ہے، سارا عالم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جھاڑ پہاڑ ندی ہوا، ان کے حیوانات جمادات نباتات انسان درندے پرندے شجر احجار سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ عالم کبیر ہے۔ انسان عالم صغیر ہے، ایک عالم کبیر ہوا، عالم صغیر انسان ہوا۔ جو کچھ عالم کبیر میں بڑی دنیا میں ہے وہ سب کچھ انسان میں ہے، جو کچھ انسان میں ہے وہ سب کچھ کائنات میں موجود ہے۔ تو ناظرین جنہوں نے سفر کیا، اب دیکھیں اس تک سفر کی بات ہو رہی ہے، پہلے جو ہے اس تک سفر میں جو عالم کبیر میں سفر کر رہا ہے۔ اچھا یہ سفر کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ اس تک سفر سے مراد، اس میں سفر سے مراد، اس سے سفر سے مراد کہ پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ سفر جو ہو رہا ہے بندے سے، مخلوق سے، خلق سے خالق کی طرف، عبد سے معبود کی طرف، عبد و رب میں رافت بھی معلوم ہو۔ ناظرین یہ سفر ہے سالک کو منزل مقصود تک پہنچنا ہے نا، بندے کو اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے، اس تک سفر۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین، اس کو آپ شیخ کی توجہ ہی سے پائیں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک عالم کبیر ہے، ایک عالم صغیر ہے۔ عالم کبیر میں جو سفر کر رہا ہے اس تک سفر کی بات ہو رہی ہے، جو سفر کر رہا ہے اس میں توہم ہوگا، وہم ہوگا، گمان ہوگا، یقین نہیں ہوگا، اور جو چیزیں سائنس بھی تو تحقیق کر رہی ہے، سائنس بھی تو سفر کر رہی ہے، اس سے اسے پتہ نہیں چلے گا، حجاب آئے گا اس کے اندر، یہ حجاب ایک اندھیری تاریکی لائے گا، یہ پردہ بیٹھ جائے گا اس کے اندر، بہت بڑا حجاب ہے۔ لیکن جو اس تک سفر میں عالم صغیر میں سفر کر رہا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ عالم کبیر میں جو سفر کر رہا ہے، عالم کبیر میں اس پہ گمراہیت کا اندیشہ ہے، لیکن جو عالم صغیر میں جو سفر کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو دعوت دی جا رہی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی، ہوشیار کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے۔ تو پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچاننا، عالم صغیر میں سفر کرنا۔ تو عالم کبیر کا سفر یہ علم سے ہوتا ہے، یہ کون سا علم؟ کسبی ہوتا ہے، یہ محنت سے حاصل کر رہا ہے۔ محنت میں انسان جو کسبی حاصل کر رہا ہے اس میں گمراہیت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن عالم صغیر میں جو اس تک سفر ہو رہا ہے اس میں گمراہیت کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عالم صغیر میں اپنے آپ میں جو سفر کرتا ہے یہ وہبی ہوتا ہے، یعنی کہ شیخ کی توجہ سے اپنے آپ میں سفر کرتا ہے، فضل الہی سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ اپنے آپ میں سفر کرنا جب شروع کرتا ہے تو اس میں کامیابی ہوتی ہے، وہ منزلیں طے کرتا ہے، اس تک سفر میں وہ کامیاب قرار ہوتا ہے۔ ورنہ ناظرین اس تک سفر کے لیے عالم کبیر میں ایک وہم ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے، اور جو شیخ کامل کی توجہ سے وہ سفر شروع کرتا ہے، فضل الہی اس پر ہوتی ہے، رسول پاک کی نگاہ کرم اس پر جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس تک سفر میں وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس تک سفر کے بعد پھر دوسرا ہے، میں مختصر حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ناظرین آپ جو ہے اس سفر میں چلنے سے پہلے اپنے شیخ سے پوچھیں۔ اس سے بہت سارے راز ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، جب وہ کوئی اس میں جائے گا نا تو اس کا سفر شروع ہوگا تو اس کو کامیابی اس کے قریب ہوگی، اس کی پیش نظر ہوگی۔ اب یہ کو اس تک سفر، دوسرا ہے اس میں سفر۔ اس میں سفر یہ کیسے کرے دیکھیے گا ناظرین، اس تک سفر سمجھ میں آئے۔ اس میں سفر یعنی عقل سے، بہت سارے لوگ عقل کو خدا ماننے لگتے ہیں، عقل سے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، عقل کی روشنی میں اپنے معبود کی پہچان کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دوسرے لوگ وہ ہیں مشائخ کبار، مشائخان نظام، صوفیاء کاملین کی وہ جماعت ہے
جو اپنے عقل سے نہیں ہے، رب کے فضل سے اس میں سفر کرتے ہیں۔ دیکھیے وہابی کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ کسبی جو انسان اپنے عقل سے یا اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی کسب سے، اپنی محنت سے جو اس تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وسیلے سے جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور ان کے بعد پیر کامل کی نسبت سے۔ کیوں؟ پیر کیا ہوتا ہے؟ نسبت رسول اس سے ملتی ہے۔ پیر خلیفۃ الرسول ہوتا ہے، فنافی الرسول ہوتا ہے۔ اس کی نسبت سے، اس کی توجہ سے جب جاتے ہیں تو یہ وہابی ہوتا ہے۔ دیکھیے کسب میں اور وہابی میں ایک بہت بڑا فائدہ ایک اور یہ ہے کہ کسب میں ایک تو گمراہیت ہے ہی ہے، حجاب ہے، اندھیرا بھی ہے، لیکن وہابی میں، اور شیطان بھی وہاں آئے گا، نفس بھی بہکائے گا، لیکن وہابی جب اس کو عطا ہوگی، اس کا شیخ اس کو عطا کر کے ہاتھ پکڑ کر اس کو جب لے جائے گا، اس تک اس کو سفر کرائے گا، وہ سیر کرائے گا، وہ سفر کرتا ہوگا، شیخ کی اطاعت پہ ہوگا، شیخ کے اوامر میں ہوگا، شیخ جو بول رہا ہے اس پر عمل کرتا ہوگا، جب وہ روحانیت کا سفر کرتا ہوگا تو ناظرین اس وقت فضل ایسا ہوگا، وہابی عطائی جو اس منزل پر پہنچ رہا ہے، پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یعنی کہ پیر اس کو راستے میں لے جا رہا ہے، منزل تک پہنچانے کے لیے عطا کر رہا ہے، یہ اپنی محنت سے نہیں، پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، پیر کی عطا پر چل رہا ہے، تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ بندے کو ہر گناہ سے، نفس کے مکر سے، شیطان کے فریبیوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ شیطان اس کو کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور دے گا، قسم کھا کے آیا ہے، نفس کہیں نہ کہیں اس کو بہکا دے گا، کہیں نہ کہیں اس کو پریشان کرے گا۔ کسب میں گمراہیت کا اندیشہ ہے، عطا میں گمراہیت کا اندیشہ نہیں۔ وہابی جب ہوتا ہے، وہابی جب سفر کرتا ہے، عطائی جب سفر کرتا ہے شیخ کی صحبت سے، تو وہ گنہگار نہیں، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ہر گناہ سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے، ہر گناہ سے وہ بچ جاتا ہے، پیر اس کو بچا لیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ جب ہر گناہ سے وہ محفوظ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب یہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا، ہر چیز سے یہ ماسیبہ ہو، اب ہر چیز بندے کو، جو بندہ اس میں سفر کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے سفر کر رہا ہے، یعنی کہ پیر و مرشد کے وحی سے، ان کی عطا سے سفر کر رہا ہے، تو اب اس کو نہ شیطان بہکا سکتا ہے، نہ نفس اس کو پریشان کرتا ہے، یہ محفوظ ہو گیا ہے، تو اب اس کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ خوف کیا کرے گا؟ نہ اس کو خوف ہے نہ غم ہے، کیوں؟ اس کو فضل ہو رہا ہے، عطا ہو رہی ہے۔ خوف اس وقت کرے نا جب یہ اپنی ذات سے، اپنی عقل سے محنت کرتا ہو، اپنے آپ سے کچھ کرتا ہو، اپنے آپ میں سفر تو ضرور کر رہا ہے لیکن وہ بھی عطائی سفر کر رہا ہے، تو اس میں، اس سفر میں کامیابی ہوگی اگر وہ بھی سفر کرے گا، شیخ کامل کی توجہ سے سفر کرے گا۔ تو ناظرین ایک ہوا آپ نے، اور جب یہ کسی کو نہ ڈرے گا نہ غم ہوگا، یہاں پہنچ جائے گا نا ناظرین، اس کو فرشتے آ کر مصافحہ کریں گے، اس میں سفر میں فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے، اور اس کا مقام بلند، اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبریاں عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، ہر چیز اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک ہوا اس تک سفر، دوسرا اس نے کہا اس میں سفر، تیسرا ہے اس سے سفر۔ یہ دیکھیے یہ سفر بتا رہا ہوں کہ مرید کو کیا کرنا ہے اپنے پیر کے پاس، پیر کے پاس جا کر مرید کو کیا حاصل کرنا ہے، یہ باتیں اس سے سفر، یہ ہے اولیاء کرام کی بات۔ جب بندہ اس میں سفر کر کے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کی قربتیں پاتا ہے، سب کو چھوڑ کر، سب سے دور ہو کر اللہ کی قربتیں پاتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اللہ مجدہ الکریم جل جلالہ و اعظم شانہ اس محبوب بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے، جس طرح تو پاک و صاف ہو کر میری یاد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ تو میری یاد سے غافل ہو گیا ہے، اب جا میرے بندے، میرے بندوں کو، اے میرے محبوب بندے، میرے بندوں کو جو گمراہیت میں پڑے ہوئے ہیں، جو تزکیہ نفس نہیں کیے ہیں، جن کا نفس گندہ ہو چکا ہے، جو دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اللہ اپنے مالک سے، اللہ سے تعلق کو خطا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں،
ایسے لوگوں کو اٹھا کر میرے محبوب بندے تم میری ذات سے جڑا دینا، یعنی کہ میرے تعلق کو مضبوط کر دینا، تعلق باللہ کو مضبوط کرنا، تعلق بالرسالت کو مضبوط کر دینا، ان کے نفسوں کو پاک کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کا تصفیہ قلب کرتے ہوئے پھر ان کو اس مقام تک پہنچانا۔ اللہ فرمائے گا رشد و ہدایت کے لیے نکلو، اب تمہارا سفر اس سے سفر، اب تک اس تک سفر، اس میں سفر، اب اس سے سفر ہے۔ اس واسطے میرے سرکار حضور ابا دعا کو دریش بابا علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ رب کو دیکھ، رب کی نظر سے سب کو دیکھ، سب کو چھوڑ رب کو دیکھ، رب کی نظر سے سب کو دیکھ، یہ رب کی نظر سے سب کو دیکھ اس سے سفر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ رب کی نظر سے سب کو دیکھ کے معنی یہی ہے کہ اس سے سفر ہے۔ سب سے پہلے سب کو چھوڑ یعنی کہ اس تک سفر ہے، رب کو دیکھ اس میں سفر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سب کو چھوڑ اس تک سفر ہے، رب کو دیکھ اس میں سفر ہے، اور سب کو چھوڑ رب کو دیکھ، رب کی نظر سے سب کو دیکھ، یہ ہے اس سے سفر، اس سے سفر، یعنی کہ اب اللہ سے اب بندوں کی طرف آئیں اور بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرائیں، ان کا تزکیہ کرائیں، ان کا تصفیہ کرائیں اور اللہ سے جوڑیں، تعلق باللہ کو مضبوط کریں، اس کو بتائیں تیرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو دنیا میں کیوں آیا ہے، صرف کھانے پینے بچے پیدا کرنے حیوانی دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، تیرا مقصد ہے معرفت الہی، تیرا مقصد ہے تیرا معبود کو تو اپنے پہچانے، اپنے معبود کو پہچانے، مقصود کو پہچانے، معرفت الہی حاصل کرے، یہی تیرا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہی اللہ تعالیٰ نے جو تیرا مقصد رکھا ہے، یہی منشا۔ جب تک یہ پورا نہیں کرے گا ناظرین تو پھر وہ اپنے مقصود کو کس طرح پہچانے گا، تو اس تک سفر، اس میں سفر، اس سے سفر، لیکن اس سے سفر میں رشد و ہدایت کے لیے بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں، اس سے سفر میں اس میں بھی دو قسم ہیں، ایک ہے اجبار سفر، دوسرا ہے اختیار سفر، یعنی جبرن سفر ہے، ایک جو اختیاری سفر ہے۔ بعض اولیاء کرام اللہ اللہ کرتے بیٹھتے ہیں، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اللہ ہی اللہ، کہیں دور دراز بیٹھے ہیں، غاروں میں، پہاڑوں میں، یا کہیں بھی بیٹھے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، یا پھر مخلوق میں رہتے ہوئے بھی وہ بہت دور رہتے ہیں، ان دنیاوی معاملات سے بہت دور۔ اللہ تعالیٰ ان محبوب بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں آپ رشد و ہدایت کرو، تو یہ کچھ بندے اجبار سفر کی بات کر، اس سے سفر کرنا ہے نا، اب محبوب بندہ تو ہو گیا، محبوب بندہ ہونے کے بعد بھی اس کو سفر کرنا ہے، یہ کون سا سفر کر، اللہ تک پہنچ یعنی اللہ کی معرفت تو حاصل کر لیا، اب وہاں سے پھر سفر کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کون سا سفر ہے، کہ اجبار سفر، یعنی کہ اللہ کو کہتا ہے کہ اب جاؤ رشد و ہدایت کرو، میرے بندوں کو میرے طرف لاؤ۔ اب یہ بندے کہتے ہیں محبوب بندے جو اللہ کہتے ہیں، اللہ والے، اے پروردگار عالم ہمیں تیری یاد سے جدا نہ کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جدا کر رہا ہے، ہمیں اللہ دور کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے ناظرین۔ اے محبوب بندے اللہ سے کہتے ہیں اے مالک ہمیں دنیا میں پھر کیوں بھیج رہا ہے، ہم تیری ہی طرف ہیں، ہم تیرے ہی ذکر میں رہنے والے ہیں۔ اب پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ کو جانا ہوگا، تو ایک قدم وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رکھنا ہوگا، ایک قدم ادھر رکھنا ہوگا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر جبرن کہتا ہے کہ آپ جاؤ رشد و ہدایت، تم تو میرے محبوب ہو، میں نے تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا اور راضی اور مرضیہ کی منزل پر پہنچ گئے، لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو رشد و ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ ایک چند اولیاء اس قسم، چند اولیاء ایسے ہیں جو اختیار سفر جسے کہا جاتا ہے، اس سے سفر میں اجبار سفر، اختیار سفر، اختیار سفر میں بعض اولیاء ایسے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے وارث ہوتے ہیں، وہ بھی وارث ہوتے ہیں، یہ بھی وارث ہوتے ہیں، یعنی اجبار سفر والے بھی وارث ہوتے ہیں، اختیار سفر والے بھی وارث ہوتے ہیں، لیکن اس میں اختیار سفر میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رشد و ہدایت کرو تو یہ لوگ فوراً اللہ کی مخلوق میں آتے ہیں، رشد و ہدایت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ رب سے جدا ہے، یہ سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا ہوتے ہیں۔ اب یہ رب کی نظر سے سب کو دیکھتے رہتے ہیں، رہتے رب کے قریب ہیں، رب کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اسی کی نظر سے مخلوق کو دیکھتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں اور رشد و ہدایت بھی کرتے ہیں، یہ ہے اس سے سفر۔ تو ناظرین آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مرید بننے کے بعد
ہمیں کیا کرنا ہوگا، آداب شیخ، اس کے بعد فوراً اپنے سفروں کو شروع کریں، وہ سفر ہم اپنے شیخوں سے پوچھیں، اور شیخ بتائے گا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، کس طرح جو ہے ہمیں سفر کرنا ہوگا، منزل مقصود تک پہنچنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے شیخ کی صحبت میں جا کر ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو ناظرین ہمیں یہ حل ہونا مشکل ہے۔ یہ ساری باتیں اس مرید کے لیے ہے، اس مرید کے لیے ہے جو مرید بیت حقیقت کو پہنچنا چاہتا ہے، جو مرید منزل مقصود کو پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے باتیں نہیں ہیں، تصوف کی اہم باتیں، بڑی باتیں میں ان حضرات کے لیے بیان کر رہا ہوں جو حضرات بڑے پیاسے ہیں۔ بہت سارے دوست میرے احباب نے بہت اصرار کیا، حضرت ہم دور دراز ہیں کہ ہم کس طرح آپ سے فیض پائیں گے، ہم کس طرح جو ہے یہ باطنی علوم سیکھیں گے۔ تو یہ ان حضرات کے لیے جنہوں نے تشنگی رکھی ہے اور بہت طلب رکھی ہے، بہت پیاس رکھے ہیں، اس راہ میں چلنا چاہتے، طالب اللہ بننا چاہتے ہیں، اور طالب اللہ بن کر جو ہے اپنی منزل کو پہنچنا چاہتے ہیں، ان کو راستے نہیں مل رہے، تو ان حضرات کے لیے جو ہے یہ فقیر کی درس و دروس ہیں، مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے شیخوں کے پاس جائیں، شیخ کے پاس بیٹھ کر وہ اپنی زندگی ساری ان کے سامنے رکھیں، پھر وہ دیکھ کر رفتہ رفتہ اسے اس مقام تک پہنچائیں گے۔ تو بیت برکت، بیت ارادت کے بعد پھر بیت حقیقت سے جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا سب کچھ شیخ کے سپرد کریں۔ آپ شیخ کے پاس آئیں تو سفر کرانا چاہتا ہے شیخ، اور ہم اپنی مرضی چلاتے رہیں گے تو نہیں چلے، ہم اپنا سب کچھ شیخ کے حوالے۔ جس طرح جو ہے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس سب کچھ اپنا دے دیتا ہے، ڈاکٹر جو تجویز کرے وہ دوا کھانا ہوگا، نہیں بولنا ہوگا کہ یہ دوا کیوں دے رہا ہے، وہ دوا کیوں دے رہا ہے، یہ سرپ کیوں ہے، وہ گولی کیوں ہے۔ وہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، وہ بیماری کو ٹیسٹ کیا، وہ ماہر ہے، اس کا ڈاکٹر اس بیماری کا ماہر ہے۔ اسی طرح پیر و مرشد بھی روحانی بیماری کا ماہر ہے۔ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا ہوگا، تصفیہ قلب کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں سفلیہ سلویہ کی طرف کس طرح جانا ہوگا، ہم جہاں سے آئے تھے وہاں سے جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہم عالم عدم سے عالم وجود میں آئے تو پھر عدم میں جانے کے لیے پھر ہمیں اپنے جو ہے اصلی مقام تک جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ سب کچھ ہمیں شیخ بتائے گا، یہ سارے رستے ہمیں شیخ چلائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو جس طرح مریض ڈاکٹر کے حوالے ہو جاتا ہے، اس طرح ایک مرید کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیر کے حوالے ہو جائے، پیر کے نقص نہ نکالے، اس پر اعتراض نہ کرے۔ اگر وہ کتاب و سنت پر چل رہا ہے، اگر وہ اہل سنت پر ہے، تو پھر وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ناظرین اگر ہم عمل کر لیں گے، میں یقین کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ